رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ شاہ جی بڑے خوبصورت انداز میں اپنی علمی گفتگو فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد حضرت علامہ پروفیسر آصف جوہری صاحب کی تشریف فرما ہوں گے، جب تک میں ایک اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ آخر میں تمامی احباب جو دور و نزدیک سے تشریف لائی، میں آپ سب کا صمیم قلب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ میں یوں کہنے سے مہمان بھی ہوں اور میزبان بھی ہوں، تو اس لیے میزبان ہونے کی حیثیت سے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ دور و نزدیک سے تشریف لائے اور ہماری اس بزم کو رونق بخشی۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے علماء تشریف فرما ہوئے، اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضرت علامہ پروفیسر آصف جوہری صاحب کا فیصلہ آباد آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حق تو یہ ہے شان زہرا نہ چھپایا جائے، حق تو یہ ہے شان زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے۔ نعرہ حیدری۔ بس میں 2 منٹ کی حاضری پیش کر کے مائک علامہ صاحب کے حوالے کرنا جا رہا ہوں۔ آپ کے درمیان اور علامہ صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا، لیکن یہ مصرے میرے سن لیں کہ حق تو یہ ہے بجاج شاہ جی، حق تو یہ ہے شان زہرا نہ چھپایا جائے۔ توجہ ہے آپ حق تو یہ ہے، مصرے ضائع نہ جائیں، توجہ رکھیے گا۔ حق تو یہ ہے شان زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے، کیونکہ کرم کا موزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو جہاں کی ملکہ جناب زہرا، اور سراپا رحمت، سراپا راحت، سراپا عفت، سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک بطول و عذرا جناب زہرا۔ اور غلاموں توجہ رکھنا، غیر ممکن کہ ان کے در سے کوئی سوالی بھی جائے خالی، کیوں؟ قسیم جنت، قسیم کوثر، قسیم دنیا جناب زہرا، اور تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی کرم کا دریا جناب زہرا، اور فدا ہے سائن غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، فدا ہے سائن غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ فدا ہے سائن غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا جناب زہرا۔ آپ کے عزیزوں کو محبت میں ملتمس ہوں، حضرت علامہ پروفیسر آصف جوہری صاحب آپ فیصل آباد، آپ سے ملتجی ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنی علمی گفتگو سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی جگہ جو بیچ میں ہے اس گیپ کو پر کر دیں، جو اب آپ بھی اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیے آپ، اور آگے بسم اللہ، آجائیں جزاک اللہ۔ جو اب آپ کھڑے ہیں انتظامیہ کو چھوڑ کے، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو بیٹھ جائیں آپ، جزاک اللہ۔ اگر شوق سے کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، مجبوری سے کھڑے ہیں تو پھر بے شک کھڑے رہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزت مآب جناب حضرت علامہ پروفیسر آصف جوہری صاحب۔ بلند ترین درود تلاوت فرمائیے سارے احباب، یکجا ہو کر ایک مرتبہ محمد و اہل بیت محمد کی صلوات مقدسہ، محمد و آل محمد۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون اول الدین معرفتہ وکمال معرفتہ التصدیق بہ وکمال التصدیق بہ توحیدہ وکمال توحیدہ الاخلاص لہ وکمال الاخلاص لہ نفی الصفات ذات عنہ لشہادات کل صفت انہا غیر الموصوف وہو رب العالمین المترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلها صلوات بر محمد و أهل بيت محمد. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین اکرام، یہ ایک سالانہ برسی اور جو ختم شریف والد قاظمی صاحب کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے قاظمی سادات کی طرف سے، پروردگار عالم جتنے احباب بھی چل کر آتے ہیں اس صف پر، پروردگار عالم ان کی حاجات کو پورا فرمائے. واجد شاہ صاحب اور دیگر برادران جو اہتمام کرتے ہیں، پروردگار عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور خصوصیت سے آج اس عنوان پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے ملتمس ذات احدیت سے بحق بیمار کربلا سید الساجدین کا صدقہ، والدہ بیمار واجد شاہ صاحب کی، پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. کنیز زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، ان کا صدقہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. عزیزان محترم، شیعہ سنی دوست جتنے بھی تشریف فرمائے میری آنکھوں کے سامنے، سب احباب کے لیے قرآن حکیم کی ایک مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے. پروردگار عالم نے اپنے نبی کے وجہ بعثت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ ذات وہ ذات ہے جس نے آپ کی طرف ایک رسول کو ارسال کیا. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ذات وہ ذات ہے جس نے ارسال کیا رسول کو تمہاری طرف. یہ لفظ ارسال پہ غور رہے. هو الذی ارسل، یہ ذات وہ ذات ہے جس نے ارسال کیا، یعنی تمہاری طرف رسول کو بھیجا. ایسا ہے نا؟ دیکھیے، ارسال وہ چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. اللہ اکبر. کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، آپ خط کسی کو ارسال کرتے ہیں، اگر خط کا وجود ہی نہیں تو کیا ارسال کرتے ہیں؟ یعنی وہ چیز ارسال کی جائے گی جو پہلے سے موجود ہوتی ہے. اب یہاں وجہ بعثت کیا ارشاد فرمایا؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی ہدایت دینے کے لیے دین حق کے ساتھ ایک رسول کو تمہاری طرف ارسال کیا. دو وجوہات بیان کر دی. اب پھر قرآن میں ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. ایک ذات وہ ذات ہے جس نے رسول کو بعث کیا، جس نے رسول کو بعث کیا. ایک جگہ کہا کہ ارسال کیا، ایک جگہ کہا کہ بعث کیا. دونوں جگہ محمد عربی کے لیے پیدا ہونے کا لفظ نہیں کہا. توجہ ہے، پیدا ہونے کا نہیں کہا، ارسال کہا یا بعث کہا. اللہ اکبر. سمجھیے ذرا بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی، اب میں دوسری طرف متوجہ کر رہا ہوں اپنے سارے شیعہ سنی دوستوں کو کہ ذات احدیت کہہ رہی هو الذی ارسل، یہ ذات وہ ذات ہے جس نے رسول بھیجا. یہ ذات وہ ذات ہے جس نے رسول کو بعث کیا. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ نبی کا؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی جتنے احباب بیٹھے.
یہ ذات احدیت اپنا تعارف کروا رہی ہے یا اپنے نبی کا تعارف کروا رہی ہے نا سوال؟ یہ ذات وہ ذات ہے جس نے ارسال کیا، یہ ذات وہ ذات ہے جس نے بعث کیا۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے یا اپنے نبی کا؟ تعارف اپنا کروا رہا ہے لیکن وسیلہ نبی کو بنا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہات۔ هو الذی، یہ ذات وہ ذات ہے جس نے ایسا رسول بھیجا، یہ ذات وہ ذات ہے جس نے ایسا رسول بھیجا، یعنی تعارف اپنا کروا رہا ہے، کروا محمد عربی کے وسیلے سے رہا ہے۔ تو جب میرا خدا محمد عربی کے بغیر اپنا تعارف نہیں کرواتا تو محشر میں محمد کے بغیر اپنا تعارف کیسے کروا؟ توجہ ہے سارے صاحبان فکر؟ جب وہ ذات اپنا تعارف اپنے نبی کے حوالے سے کروائے، آپ اپنا تعارف خود کیسے کروا لیں گے؟ لیکن کہنے لگے کچھ دوست، بھئی خدا تو شہرگ جان سے قریب ہے، وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ بھئی اللہ تو شہرگ سے قریب ہے، اسے کسی کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے اس سے بات کرنے کے لیے؟ توجہ ہے سارے صاحبان؟ بھئی شہرگ کے قریب تو کافر کے بھی ہے وہ۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ بھئی وہ تو کافر کی شہرگ کے قریب ہے، لیکن اب یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ذات احدیت؟ اگر تعارف کروائے تو نبی کے وسیلے سے، اور میں نے کہا اگر آپ تعارف کروانا چاہیں آپ کس کے وسیلے کو استعمال کریں؟ خدا کی قسم اگر آپ اور میں اس قابل ہوتے کہ اس سے ڈائریکٹ گفتگو کی جائے تو پھر ہم میں اور نبی میں فرق ہی کیا ہوتا؟ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے۔ بھائی دیکھیے، اس نے قرآن بھیجا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے، کیا اکیلے کسی بندے پہ وحی ہوتی ہے؟ توجہ ہے؟ اب جہاں ہم جتنے بھی شیعہ سنی دوست تشریف فرما ہیں، کیا کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے؟ توجہ ہے؟ بھئی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ پہ وحی ہوتی ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ یعنی اللہ جب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو وحی بھیجتا ہے نبی پر، اور نبی بتاتا ہے آپ کو۔ توجہ ہے؟ یعنی اللہ جب آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے، وہ تو آپ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتا۔ تو اب میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جب اللہ آپ سے محمد عربی کے وسیلے سے بات کرتا ہے، اب اگر آپ نے اللہ سے کرنی ہو، اللہ اکبر۔ اور خدا کی قسم میں کیسے عرض کروں اپنے سارے دوستوں کے سامنے، پہلا ترک اولا، پہلی خطا، پہلی لغزش کس سے ہو گئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور جب فراق جنت اور حوا میں رونے لگے نا زمین پہ آ کے، تو ایک مرتبہ فرشتہ اترا، فرشتے نے اتر کے کہا کہ ذات احدیت پوچھ رہی ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ آدم آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی توبہ کو قبول کر لیا جائے؟ کہنے لگے ہاں میں چاہتا ہوں۔ تو اچھا کہو اللہم بحق محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ذات احدیت نے کہا کہ جبریل جا کے کہیے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے دعا کرو، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اب کچھ دوستوں نے روایت دو طرح سے لکھی ہوئی، دیکھیے شواہد و تنزیل میں یہ روایت 5 ناموں سے مشہور ہے۔ ایک مفسر ایسے انہوں نے صرف محمد عربی پہ اکتفا کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہم بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم بحق محمد وانت المحمود، پروردگار تجھے محمد عربی کا واسطہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری توبہ کو قبول کر لے۔ اچھا اب یہ روایت جو میں پڑھنے لگا ہوں بڑی قابل توجہ روایت ہے۔ اللہم بحق محمد، جب کہا نا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہم بحق محمد، تو ذات احدیت نے پلٹ کے پوچھا آدم ما محمد،
توجہ رکھنا بھائی، اس لفظ میں لطف اتنا ہے، اس میں بتاؤں گا کہ لطف کتنا ہے۔ کہنے لگے جب کہا نا اللہم بحق محمد، تو ذات احدیت نے پلٹ کے پوچھا آدم ما محمد، یہ محمد کون ہے، تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگے پروردگار جب تو نے مجھے ذی روح کیا تو میں نے عرش الہی پہ جب نگاہ ڈالی تو پہلا جملہ یہی لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا جو تیرے بعد لکھا ہے وہ تیرے بعد افضل ہے۔ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو میں سمجھ گیا کہ جو تیرے بعد لکھا ہوا ہے وہ تیرے بعد افضل ہے۔ تو یعنی منطق آدم علیہ السلام کیا ہے کہ جس کا نام جس کے بعد ہو وہ اس سے افضل۔ توجہ چاہیے بھئی، اب ایک دوست کی جتنے افراد تشریف فرما ہے، شواہد التنزیل میں اب جو نام درج ہیں وہ کمال ہیں۔ کہنے لگے دعائے آدم، اسے تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے بھی نقل کیا دعائے آدم علیہ السلام کو، کہ جب کہا نا دعا کر تو کیسے دعا کر؟ اللہم بحق محمد وانت المحمود، اللہم بحق علی وانت علی الاعلی، اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، اللہم بحق حسن وانت المحسن، اللہم بحق حسین وانت قدیم الاحسان، تب علیہ انکا انت التواب الرحیم۔ پروردگار تجھے محمد عربی کا واسطہ، پروردگار تجھے علی المرتضی کا واسطہ، پروردگار تجھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ، پروردگار تجھے حسن کا واسطہ، پروردگار تجھے حسین کا واسطہ، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ میرے شیعہ سنی دوستو توجہ کیجئے گا، آدم آپ کے بھی باپ ہیں، آدم میرے بھی باپ ہیں، تو جب آپ کے اور میرے باپ کی توبہ ان پانچوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی تو میری توبہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ صاحب کی طراز عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ تو جب ہمارے بابا کی توبہ ان پانچوں کے توسل کے بغیر نہ ہوئی تو ہر وہ شخص جو اپنی خطا کی معافی ذات خدا سے طلب کرنا چاہتا ہے وسیلہ استعمال کرے پنجتن پاک کا۔ خداوند عالم اس وسیلے کو کبھی نہیں ٹالتا۔ اور منطق آدم علیہ السلام کیا ہے کہ جو جس کے بعد جس کا نام لیا جائے وہ اس سے افضل۔ تو اب بزرگوں نے کیا لکھا؟ اللہ کا نام، پھر ذات محمد مصطفیٰ کا نام، اور ذات محمد مصطفیٰ کے بعد فوراً حضرت آدم نے نام لیا علی المرتضی کا، فوراً نام لیا شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اس کے بعد فوراً نام لیا حسن کا، فوراً نام لیا حسین کا۔ تو منطق آدم کیا ہے؟ جو جس کے بعد لکھا جائے وہ اس کے بعد افضل۔ سمجھ رہے؟ لیکن ذرا بات کو کہا اللہم بحق محمد، عجیب چاشنی اور لطف ہے نا اس اسم محمد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محسوس کر رہے ہیں آپ دوست؟ خدا کی قسم میرے خدا نے اس لفظ میں ایک ایسی چاشنی رکھی کہ میرے نبی سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں رکھا، کسی اور کا نام نہیں رکھا۔ اور روایات تو یہاں تک موجود ہیں کہ ذات احدیت نے لوح محفوظ پر اس نام کو 70,000 پردوں میں چھپا کر رکھا، اور جب میرے نبی ظاہری طور پہ دنیا میں تشریف لائے نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے لوح محفوظ پر چھپا کے رکھا 70,000 پردوں میں۔ اور ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے شاعر علامہ سائم چشتی علیہ رحمہ، اہل سنت بزرگوں کا بہت بڑا نام ہے، ان کی ایک نعت کا مصرع ہے کہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تم پہ 70,000 پردے، یعنی 70,000 پردوں میں اسم محمد کو چھپا کر رکھا۔ اور جب میرے نبی ظاہری طور پہ دنیا میں آئے تو نام رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو اب میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، وہ 70,000 پردوں میں جو نام چھپا کے رکھا تھا، جب دنیا میں تشریف لائے تو یہ نام رکھا کس نے؟ جاگیے گا میرے دوستو، اب جب دنیا میں میرے نبی تشریف لے آئے تو یہ نام رکھا کس نے؟ دو روایتیں، یا دادا عبد المطلب نے رکھا یا ابو طالب نے نام رکھا محمد۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے شخصیت جناب ابو طالب کیا ہے، جو 70,000 پردے چیر کر اس میں محمد دیکھ سکتا ہے، کیا وہاں لکھا لا الہ الا اللہ نہیں دیکھ سکتا؟ نعرہ حیدری، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نام رکھ دیا جناب ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اس 70,000 پردوں میں چھپا کے جو نام رکھا تھا۔ تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی، یا تو نگاہ ابو طالب لوح محفوظ پڑھ رہی ہے، یا اللہ نے یہ نام القا کیا ہے جناب ابو طالب پر کہ نام رکھ دیا جائے۔ نام رکھ دیا، اللہ اکبر، ایسا نام، ایسی چاشنی اس لفظ کی کہ جب اس نے قرآن شروع کیا تو کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ تعریف۔ حمد کے معنی کیا ہے دوستو؟ تعریف۔ اور جو حمد کرے اسے کہتے ہیں حامد۔ توجہ تو ہے نا سارے دوستوں؟ بھائی حمد تعریف، اور جو حمد بیان کرے اسے کہتے ہیں حامد، اور جس کی حمد بیان کی جائے اسے کہتے ہیں محمود۔ یعنی اللہ کی حمد بیان کرنے والا ہوتا ہے حامد۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، ہم سارے حامدین ہیں اللہ کی تعریف کرنے والے، اور جس کی تعریف کی جائے وہ ہوتا ہے محمود۔ حمد تعریف، حامدین تعریف کرنے والے، اور محمود وہ جس کی تعریف کی جائے۔ اور یہ محمد کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ بھائی معنی کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا ہوا۔ اللہ اکبر، یا اللہ مجھے طاقت دے کے جملہ سمجھا دوں اپنے دوستوں کو۔ بھئی محمود وہ خود پروردگار عالم، ایک نام صفاتی محمود، یعنی جس کی ہم حمد بیان کرتے ہیں وہ ہے محمود۔ اور سرکار کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمود کے معنی جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ تو کیا نہ لگ رہا ہے کہ کیا اللہ سے بھی بڑھ گیا میرا نبی؟ نہیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ پھر معنی کیا ہوئے؟ پتہ ہے کیا معنی ہوئے؟ پوری کائنات مل کر جس کی حمد کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور خود محمود جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، پنج نعرے پنج تلی سوا لکھ نعرے حیدری۔ خود محمود جس کی حمد کرے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا کہ ہم تمہیں مقام محمود پہ بٹھائیں گے۔ یہ محمود کون ہے؟ خود وہ۔ اور نبی کہاں بیٹھے گے؟ وہاں مقام محمود پر۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہوتا ہے اس بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی محمود وہ خود ہے، لیکن بروز حشر وہاں بیٹھے گا کون؟ مقام محمود پر خود۔ تو پھر میں جملہ بدل کے کہوں، روح شناسی محمد مصطفیٰ کا نام ہے محشر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی روح شناسی محمد عربی کا نام ہے محشر، مقام محمود پہ بٹھائے گا اسے، یعنی وہ مقام جو خود محمود کا ہے، وہاں میرا محمد بیٹھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا لفظ دیکھو، بار بار میں کہہ رہا ہوں اور تم پہ درود واجب ہو رہا ہے، دل میں درود پڑھ لیا کرو جب بھی نام آئے، اور اونچی آواز میں پڑھ لیا۔
اور میں اور میں نے کہا نا، اب آپ محسوس کر رہے ہیں، یہ بار بار دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ ایک چاشنی ہے اس لفظ میں، اس کا ایک نشہ ہے اس لفظ کا، اس کی ایک اپنی حقیقت ہے، سرکار کے نام کی ایک اپنی حقیقت ہے۔ اتنے طیب و طاہر میں کیسے عرض کروں؟ اب جب کسی نان مسلم کو آپ نے مسلمان کرنا ہوتا ہے، آپ اسے کلمہ طیبہ پڑھواتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کافر ہوتا ہے نجس، مومن ہوتا ہے پاک، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے نجس کو طاہر کرنا ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ کلمہ طیبہ پڑھو بھائی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے آپ نے پڑھوا دیا۔ توجہ ہے؟ ادھر اس نے محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور ہمارے یہاں علی کی ولایت کا اقرار ساتھ میں کیا، تو وہ کیا ہوا؟ نجاست سے طہارت میں داخل ہو گیا۔ نان مسلم نجاست سے طہارت میں داخل ہو گیا، یعنی ادھر اسم محمد اس کی زبان پہ آیا، وہ نجاست سے طہارت میں داخل ہو گیا۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے، جس کا اسم اتنا طاہر ہے اس کا جسم کتنا طاہر ہوگا؟ جس کا اسم اتنا پاک ہے اس کا جسم کتنا پاک ہوگا؟ اور جس کا اسم اتنا پاک ہے اس کے دل کو دھونے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی تمہیں؟ توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی؟ بعض اسلامی روایتوں پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ فرشتہ آیا، رسول خدا کے دل کو نکالا، دھویا، نعوذ باللہ من ذالک، نجاست ہٹا دی۔ دیکھیے، نبی ہونا اور ہوتا ہے، نبوت کا اعلان کرنا اور ہوتا ہے۔ میرا نبی نبی ہے کب سے؟ بھائی متعدد بار تم نے حدیث قدسی سن رکھی، کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین۔ محمد عربی کہہ رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت بھی محمد تھا، نہیں، نبی تھا، یعنی عہدے کے ساتھ تھا۔ یار کچھ عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے، آپ کہہ رہے 40 سال بعد فرشتہ آیا دل کو دھویا، نہیں، وہ تو تب سے نبی ہے، صاحب نبوت ہے، جب آدم بھی نہیں ہے، تو یہ دل کو دھونے کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی؟ کہنے لگے نکالا اور آب زمزم سے دھویا۔ یہ زمزم کیا ہے؟ ایک چھوٹے نبی کی ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی سے بڑے نبی کا دل دھویا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں یار بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ سب سے بڑے نبی کا دل ایک چھوٹے نبی کی ایڑیوں سے نکلے ہوئے پانی سے دھویا جائے گا۔ نہیں، پہچانیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ صرف طاہر نہیں ہے، یہ طہارت گر ہے، یہ پاک نہیں ہے، یہ پاک کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ صرف پاک نہیں ہے، ان کا تو اسم لینے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ ان کا ذکر کرنے سے تو انسان پاک ہو جاتا ہے۔ کجا پاک ہونا، کجا پاک کر دینا، بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے کہا اسلامی روایات کو پرکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، دل دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جس طرح دیکھیے میرے نبی نے آ کے اس معاشرے سے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ نے کہا حبیب ان سے کہہ دے اللہ ایک ہے۔ نبی نے آ کے بتایا نا اللہ ایک ہے، اعلان توحید کر دیا کہ اللہ ایک ہے۔ اب مجھے بتائیے کیا اعلان توحید سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ محمد عربی نے یہ جو آ کے بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس سے پہلے بھی ایک ہی تھا نا؟ اللہ تو تب سے ایک ہے جب کچھ بھی نہیں، ایسا ہی ہے۔ یعنی ہونا اور ہوتا ہے، اعلان کرنا اور ہوتا ہے۔
محمد عربی 40 سال بعد اگر کہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ پہلے نہیں ہے، ہونا اور ہے، اعلان کرنا اور ہے۔ یا اللہ کچھ سمجھ رہے میرے دوست جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ بھئی کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے مابین تھا۔ اللہ اکبر۔ اب میں تمہیں قرآن کی 2 آیتوں سے سپورٹ دینے لگا ہوں اس حدیث قدسی کو۔ بھئی وہ کب سے تھا؟ اب سمجھ لیجئے، سب سے پہلی تخلیق کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مخلوق اول کا نام ہے، تخلیق اول کا نام ہے۔ اس کو پلٹ پلٹ کے کئی انداز سے میرے نبی نے بھی فرمایا، اول ما خلق اللہ النوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا۔ لیکن اب میں تمہیں قرآن کی 2 آیتوں سے سپورٹ دے کے بتاتا ہوں کہ میرا نبی کب سے ہے۔ اچھا اب سننا بھائی، ایک مقام سے لے کے پڑھ رہا ہوں، پہلے ایک آیت۔ اللہ نے کہا ان کل من فی السماوات و ما فی الارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ توجہ رکھیے میرے دوستو، میں ایک نتیجہ تن کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ان کل من فی السماوات و ما فی الارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ اب اس زمین و آسمان میں کیا ہے؟ بھئی ہوا ہے، شجر ہے، یعنی درخت ہیں، پتے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، جو کچھ بھی ہے۔ ان کل من فی السماوات، یہ چاند اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یہ سورج اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یہ ستارے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، یہ شجر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، یہ پتے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، یہ کنکر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، یعنی جنات اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ اور حبیب اب ان سے کہے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، ان سے کہہ دے اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اول العابدین ہوں، میں نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہے۔ چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے، سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن میں نے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی ہے۔ یعنی چاند نہیں تھا میں عبادت کر رہا تھا، سورج نہیں تھا میں عبادت کر رہا تھا، ستارے نہیں تھے میں عبادت کر رہا تھا، یعنی کچھ نہ تھا، میں تھا۔ لکھ نعرہ حیدری، علامہ صاحب کی دراز عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ کچھ نہ تھا، میں تھا۔ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، میں ان عبادت گزاروں میں اول تھا۔ اس جملے کی طاقت کو محسوس کیجئے، میں ان عبادت گزاروں میں اول تھا۔ اب میں بڑا ایک لطیف جملہ کہنا چاہتا ہوں، بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دوست احباب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شیعہ سنی بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے خدا اول نہیں ہے، خدا اول نہیں ہے، کیونکہ ابتدا اگر خدا کے لیے کوئی ابتدا مان لی جائے تو ابتدا اس کی ہوتی ہے جس کی کسی کی انتہا ہو۔ خدا ابتدا سے بھی مبرہ ہے، یعنی وہ پتہ ہی نہیں کب سے ہے۔ توجہ ہے، خدا اول نہیں ہے۔ اول وہ ہوتا ہے جس کا کوئی آخر ہو۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ وہ جس کے لیے لفظ اول بھی نہیں ہے، اس نے اسے اول بنایا۔ یا اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے، بھئی جس کے لیے لفظ اول بھی نہیں ہے اس نے اسے اول بنایا اور اول العابدین بنایا، سارے عبادت گزاروں میں اول ہے۔ محسوس کیجئے گا خدا را، یعنی جس کی عبادت کی جائے یا وہ تھا
جس کی عبادت کی جائے یا وہ تھا یا پھر فوراً اس کے بعد وہ تھا جو اول العابدین ہے. یعنی ایک وہ تھا جس کی جائے، ایک کرنے والا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ محمد عربی کہہ رہے ہیں فانا اول العابدین، میں ان عابدین میں سے پہلا ہوں. یعنی کچھ اور بھی ہیں. یا اللہ کو عرض کرنا چاہ رہے آصف جوہری آپ سے، کچھ اور بھی ہیں وہ عابدین ایسے جن میں یہ اول تھا. آپ سلامت رہے جتنے شیعہ سنی دوست تشریف فرمائے، میری بات کو لے رہے ہیں. اچھا بھائی، اب اس نے سب سے پہلے نور محمد و آل محمد کو خلق کیا، کیونکہ یہ جو حدیث ہے نا اول ما خلق اللہ النوری، سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اور نبی محترم نے کیا کہا تھا؟ انا و علی من النور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. یعنی یہ وہ یکجا نور ہے جو اس نے سب سے پہلے خلق کیا. یعنی کائنات کی ہر چیز بعد میں خلق کی. اب میں تمہیں متوجہ کر رہا ہوں ایک ایک شخص کو. سرکار پہ گفتگو اس لیے رک گئی چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو گفتگو اس لیے رک گئی سرکار پہ کہ ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں آصف جوہری آپ سے. یہ ہے سب سے اول مخلوق، سب سے پہلے یہ خلق ہوئے. کائنات کی ہر چیز بعد میں خلق ہوئی. اب میں کیسے عرض کروں کہ سورہ ملک کے آغاز میں ذات احدیت نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا، جس نے حیات کو بھی خلق کیا، اور انہیں سب سے پہلے خلق کیا. یعنی موت کو بعد میں خلق کیا، حیات کو بعد میں خلق کیا، انہیں سب سے پہلے خلق کیا. تو پھر جملہ کہنے دیجئے، جو موت و حیات سے پہلے خلق ہوں گے، نہ ان کا مرنا ہم جیسا، نہ ان کا جینا ہم جیسا. سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے. موت بھی اللہ کی تخلیق، زندگی بھی اللہ کی تخلیق، لیکن یہ اول مخلوق ہے. توجہ ہے سارے صاحبان فکر؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، خدا کی قسم دیکھیے، اسی لیے ذات خداوند عالم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا تھا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمد و آل محمد. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر مجھے حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، پھر میں نے اس مخلوق کو خلق کیا. توجہ ہے؟ دیکھیے، تخلیق کے بھی کچھ مدارج، کچھ درجات ہوتے. ہمارا بھی مقصد تخلیق ہے، اور ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا کہ میری عبادت کریں. بھئی آپ کو اور ہمیں اس لیے خلق کیا گیا ہے کہ اسے سجدہ بجا لائیں، اس کی عبادت کی جائے. لیکن ان کے موضوع پہ کہتا ہے کہ جب مجھے حب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو انہیں خلق کیا. ہمیں خلق کیا کہ عبادت کی جائے، انہیں خلق کیا کہ وہ خود پہچانا جائے. اللہ اکبر. ہمیں خلق کیا کہ اس کی عبادت کی جائے، انہیں خلق کیا کہ وہ خود پہچانا جائے. یعنی مقصد تخلیق ہمارا کیا ہے؟ عبادت. ان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ خدا کی پہچان کروانا. تو جو مقصد تخلیق میں ہم جیسے نہیں، جو مقصد تخلیق میں ہم جیسے نہیں، وہ ہم جیسے کیسے ہیں؟ انہیں اس لیے خلق کیا کہ وہ پہچانا جائے. لیکن خدا کی قسم عابدین یہی ہیں، انہوں نے عبادت اس کائنات سے پہلے اتنی کر رکھی ہے، کیونکہ یہ اول العابدین ہے. اس کائنات سے پہلے
بھی اتنی عبادت کر چکے. میں دلیل دوں گا تو تم سب سے دعا لے لوں گا. اس سے بھی پہلے اتنی عبادت کر چکے کہ خداوند عالم نے کہا تم بس کرو. میں بے بنیاد باتیں کرنے کا بالکل عادی نہیں ہوں. ویسے تو خدا اور ان کا قرب کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ عبادت کا سلسلہ. لیکن چونکہ انہوں نے پہچان کروانی ہے خدا کی، توجہ ہے، کیونکہ انہوں نے پہچان کروانی ہے خدا کی، اور ان کی عبادت ہے کیا؟ دیکھیں ہمیں کیا پتا کہ خدا کی عبادت کرنی کیسے؟ جب تک یہ سجدہ کر کے نہ بتائیں ہمیں کیسے پتا چلے سجدہ کیا کیسے جاتا ہے؟ میرے نبی نے آ کے طریقہ بتایا کہ اپنے خالق کو جھکا کیسے جاتا ہے، اپنے خالق کی بارگاہ میں بندگی کا معیار کیسا ہونا چاہیے، اپنے خدا کو تسلیم کرنے کے حقائق کیا ہونے چاہیے. میرے نبی نے آ کے یہ سب بتایا. لیکن میں کیسے عرض کروں؟ میں کہہ رہا ہوں اتنی کی اس کائنات سے پہلے بھی کہ خداوند عالم نے کہا تم بس کرو. دلیل کیا ہے؟ میرا نبی ساری رات نوافل میں کھڑا رہتا ہے، اور قرآن نے آیت کیا بھیجی؟ قم اللیل الا قلیلا. حبیب رات کو کم کھڑے ہوا کریں. آپ کو مشقت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے علامہ صاحب. آپ کو مشقت کی. قم اللیل الا قلیلا، بس اختتامیہ جملوں کے قریب آ گیا. رات کو کم قیام کیا کریں، کیونکہ میرے نبی کے پاؤں پہ ورم آنے لگے. اور ذات احدیت نے کہا کہ کم قیام میں رکھے. تو پھر یوں کیوں نہ کہوں کہ جب پاؤں پہ ورم دیکھے نا اپنے حبیب کے، تو اس بے دل کے دل کی دھڑکنیں بھی بیدار ہو گئی. محبوب ہے نا، اس بے دل کے دل کی دھڑکنیں. اللہ اکبر. بس میں اختتامیہ جملوں قریب ہوں، لیکن کیسے بتاؤں؟ خدا کی قسم، نبی سے محبت کرنا سنت الہیہ ہے. دیکھیں دین اس وقت تک کامل نہیں ہوتا انسان کا جب تک حب کے ساتھ عمل نہ کرے. میرے نبی سے محبت کرنا کیا ہے؟ سنت الہیہ. محبوب خدا ہے نا، اللہ کے محبوب ہے نا. اللہ تو محبت کرتا ہے نا اپنے نبی سے. خدا کی قسم یہی سبب ہے پورے قرآن میں میرے نبی کے بارے میں جب بھی گفتگو کی ذات احدیت نے، کہیں اپنے حبیب کا نام لے کے نہیں پکارا نا. کبھی نام لے کے نہیں پکارا اپنے حبیب کا. بھئی خداوند عالم ہے، قادر مطلق ہے، سب کا خالق ہے، جس کو چاہے جیسے بلائے اسے یہ قدرت حاصل ہے ہمارا خالق ہونے کے سبب. لیکن اپنے حبیب کو ایسے نہیں پکارتا. عام نبیوں کو کیسے پکارتا ہے؟ یا آدم اسکل انت وزوجک الجنہ، اے آدم جاؤ تم اور تمہاری زوجہ جا کے جنت میں رہو. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم جاؤ. یا آدم، اے آدم. توجہ ہے؟ یا عیسیٰ انی متففیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ. نام لے لے کے بات کر رہا ہے. اے عیسیٰ، اے آدم، اے نوح. یا نوح کہہ کے بلایا. یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب بات کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے نوح، اے یحییٰ، اے آدم. نام لے کے بات کرے، اسے روک بھی کون سکتا ہے؟ لیکن پورے قرآن میں کوئی دکھائے کہ کہا ہو اے محمد. توجہ ہے؟ پورے قرآن میں دکھائیے کہیں نام لے کے کہا ہو اے محمد. نہیں. کل دو طریقوں سے بات کرتا ہے اپنے نبی سے جب بھی بات کرتا ہے. جانتے ہو وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ یا عہدے سے خطاب کرتا ہے یا محبت سے خطاب کرتا ہے. یا عہدے سے خطاب کرتا ہے یا محبت سے خطاب کرتا ہے. جب عہدے سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبوت والے. توجہ ہے؟ جب عہدے سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا النبی، اے نبوت والے. یا ایھا الرسول، اے رسالت والے. اور جب پیار آتا ہے تو کہتا ہے طٰہٰ، اے طیب و طاہر. یاسین، اے سید و سردار. یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے.
یا ایھا المدثر اے کملی کے اوڑھنے والے. بھائی دو طریقوں سے بات کرتا ہے, یا عہدے سے یا محبت سے. جب محبت آتی ہے تو کہتا ہے یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یا طٰہٰ, یاسین. محبت سے بات کر رہا ہے. اچھا میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یعنی محمد عربی نے اگر تھوڑی دیر کے لیے چادر اوپر لی, اللہ کی نگاہ صرف اپنے حبیب پہ نہیں ہے, جو اس نے اوڑھا ہوا ہے اس پہ بھی ہے, جو اس نے اوڑھ رکھا ہے اس پہ بھی اس کی نگاہ ہے. یہ چادر اور نبی کا رشتہ کتنی دیر کا ہے بھئی؟ جب کبھی باہر نکلے چادر کو اوڑھ لیا, اتنی دیر کا رشتہ. موسم بدلا, تھوڑا جھاڑا یا سردی کا اگر موسم آ گیا, تھوڑی سی خنکی آ گئی ہوا میں, تو کمبل اوڑھ لیا ہوگا بھاری. تو ایک موسم کا رشتہ چادر کا, ایک کمبل کا رشتہ چادر کا. توجہ ہے موسم کا. ایک موسم میں کمبل اوڑھا, ایک موسم میں چادر اوڑھ لی. تھوڑی دیر کا رشتہ ہے نا. یعنی اس تھوڑی دیر کے رشتے میں بھی جو چیز محمد سے جڑ جائے وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جائے. اس کو قرآن کا حصہ بنا ڈالا. یا ایھا المزمل, اے چادر کے اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر, اے کمبل کے اوڑھنے والے. اگر تھوڑی دیر کے لیے چادر چھپا لے محمد کو, وہ تو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جائے. اور اگر 14 برس ابو طالب محمد کو گود میں چھپا کے رکھے, وہ کافر کا کافر رہ جائے. نہیں میرے دوستو, پھر کہہ رہا ہوں اسلامی روایات کو تحقیقات سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جملہ ختم ہو چکا, بات ختم ہو چکی, لیکن یہ ضروری سمجھتا ہوں, اب جس بات نہج پہ آ گئی ایک جملہ ضرور کہوں گا. یہ نام رکھا تھا جناب ابو طالب نے. اب لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ کہہ لیجئے. کلمہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک نا؟ اچھا آپ کہہ لیجئے لا الہ الا اللہ طٰہٰ رسول اللہ. کلمہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب تک کلمے میں آپ نے وہ نام نہ لیا جو ابو طالب نے رکھا ہے, تو پھر جملہ بدل کے کہوں, جس کے ایمان پہ آج تک بحث ہو رہی ہے, جب تک اس کے رکھے نام کو کلمے میں نہ لیا جائے تو آپ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. وما علینا الا البلاغ المبین. انشاءاللہ زندگی نے موقع رکھا تو پھر حاضری ہوگی. بار دیگر میں دعا تو کروائیں گے, واجد شاہ صاحب بزرگ کروائیں گے اور تشریف فرما ہیں. میں دعائیہ جملے اسی پہ اختتام کروں گا کہ پروردگار عالم اس سالانہ محفل کو جو بزرگوں کے اعزاز میں ہوتی ہے, واجد شاہ صاحب اس کے جو بانی ہیں, جو ارینجمنٹس کرتے ہیں, پروردگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں اور بارگاہ سید الانبیاء میں, بارگاہ پنجتن پاک میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم لک. الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین الطیبین الطاہرین المظلومین استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا خطأ سرا وعلانیۃ واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر وارحم وآل محمد. بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، بہت شرمندہ ہیں، نادم ہیں. میرے مالک و خالق پاک محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہم سب کی بخشش فرما. میرے مالک و خالق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت پہ کرم فرما. اللہ روئے زمین پہ جہاں جہاں کلمہ گو مومنین مومنات موجود ہیں اللہ ان پہ کرم فرما، اللہ ان پہ رحم فرما. اللہ بے نمازوں کو نماز، بے اولادوں کو اولاد، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مالک و خالق بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا رب العالمین میرے دیس کی بیٹیوں کو شرم پردہ اور حیا عطا فرما. میرے مالک و خالق اسلام کا بول بالا فرما. اللہ اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما. میرے اللہ اس اسلام کی سربلندی کے لیے قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جلد ظہور فرما. یا میرے مالک پاک امام کا جلد ظہور فرما. یا رب العالمین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول فرما. یا میرے مالک و خالق پاک محمد و آل محمد کا صدقہ امام برحق کے منتظمین اللہ ان کے غلاموں میں ان کے صفا میں شامل فرما. یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور سفارش نصیب فرما. میرے مالک و خالق بہت گناہگار ہیں، بہت سیاکار ہیں. اللہ تیری بارگاہ میں محمد و آل محمد کا وسیلہ اور واسطہ پیش کرتے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو فرما. یا رسول اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، یا رسول اللہ بہت سیاکار ہیں، یا رسول اللہ بہت شرمندہ ہیں. یا رسول اللہ آپ کے بغیر کوئی سہارا نہیں، یا رسول اللہ آپ کے بغیر کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. یا رسول اللہ پاک مولا کائنات کا صدقہ، یا رسول اللہ پاک زہرا سلام اللہ علیہ کی چادر تطہیر کا واسطہ، یا رسول اللہ پاک حسنین کریمین کی محبت کا واسطہ، میرے مالک و خالق پاک ثانی زہرا کے صبر و استقلال کا واسطہ، یا رسول اللہ معصومہ کربلا کا صدقہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا رسول اللہ اپنے رب العالمین کے بارگاہ میں ہم سب کی سفارش اور شفاعت فرما دیجئے. میرے مالک و خالق ہمارے بیماروں پہ کرم فرما دیجئے. میرے اللہ سب پہ رحم فرما دیجئے. میرے مالک مسافروں کو بخیر و عافیت منزل مقصود پر پہنچا. میرے اللہ بے گناہ مسلمانوں کو رہائی عطا فرما. یا میرے خالق و خالق تیری کریم ذات ہے، علیم بذات الصدور ہے. اللہ تو جانتا ہے کس غرض سے ہم بیٹھے ہیں، کس غرض سے ہم آئے ہیں، ہماری کیا نیت ہے. ہماری نیت ہے کہ فطور کو ہر چیز کو معاف فرما. اللہ جتنا بھی اس پروگرام میں کلام پاک پڑھا گیا، اس کی نسبت سے جتنا بھی کلام پڑھا گیا، اللہ جو بھی لنگر تیار کیا گیا، یا میرے مالک غالب علماء کرام نے جو بیان کیا، تیری صفات بیان کی، تیرے محبوب کی صفات بیان کی، اللہ سب کو اپنی باغ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ غلطی کوتاہی کمی بیشی زیر زبر شاد مادب کی ادبی گستاخی معاف فرما. اے اللہ اس سارے کلام و طعام کو، اے اللہ اس سارے عروف و وظائف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے پاک محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً تبرکاً تعظیماً ادباً پیش کرتے اللہ منظور و مقبول فرما. اے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تمام انبیاء و مرسلین کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں قبول و منظور فرما. پھر اللہ پاک محمد و آل محمد کے صدقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ایک ایک
مرحوم کو ہدیہ کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما دے۔ میرے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، آپ کے دادا مکرم، آپ کے امین شریفین، بالخصوص مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین محسنین رسالت کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، اللہ منظور و مقبول فرما دے۔ میرے اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، منظور مقبول فرما دے۔ اللہ بالخصوص میرے مالک و خالق سید صابر شاہ جی رحمت اللہ علیہ کی روح کو اصال کرتے ہیں، اللہ پاک محمد و آل محمد کا صدقہ ان کو اصال فرما، اللہ ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ میرے اللہ اس پاک کلام پہ اس نور کا صدقہ، اللہ پاک محمد و آل محمد کا صدقہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تو ایک عظیم بندہ ہم سے رخصت ہوتا ہے، یا اللہ ابرار شاہ جی گرو کو سوال کرتے ہیں، میرے اللہ پر کریم محبوب کا صدقہ ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ اللہ صابر شاہ جی ابرار شاہ جی رحمت اللہ علیہ کے میرے یا رب العالمین دنیا میں رہتے ہوئے ان سے جو بھی لغزش و کوتاہی سرزد ہوئی، اللہ پاک محمد و آل محمد کا صدقہ، اے اللہ جن ہونٹوں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیتے تھے، اللہ تجھے اس حسین کو ان ہونٹوں کا صدقہ انہیں معاف فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، اللہ اپنے نور سے منور فرما دے، اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، میرے مالک و خالق 14 معصومین کا دیدار اقدس نصیب فرما، اللہ قدم بوسی غلامی اور خدمت نصیب فرما، اللہ معصومین کا صدقہ محشر کی سختیوں کو آسان فرما، اے اللہ معصومین کا صدقہ نامہ اعمال سب کے دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، اے اللہ معصومین کے ہاتھوں جمع کوثر نصیب فرمانا، میرے اللہ میدان حشر والے سخت اندر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا یا اللہ اپنی رحمت خاص کا سایہ، اپنے عرش اولیٰ کا سایہ، پاک زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر تطہیر کا سایہ، میرے اللہ پاک غازی کے علم کا سایہ نصیب فرمانا، میرے اللہ 14 معصوم ان کے دامن الرحمت کی ہوا نصیب فرمانا، میرے اللہ سب مومنین پہ اپنا کرم فرما، اللہ ان گھروں کو آباد فرما، یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا خالق کائنات یا مالک کائنات یا مالک ارض و سماوات یا رب محمد و آل محمد، تجھے بیمار کربلا کا صدقہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب بیماروں سمیت اللہ بادشاہ جی کی والدہ کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، اللہ سب کی روحانی جسمانیوں کی بیماریوں کو شفا فرما، میرے مالک پاک خالق سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اے اللہ تجھے اس جذبے کا واسطہ یا رب العالمین ہم کو معاف فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ پاک محمد و آل محمد سے سچی محبت کرنی نصیب فرما، اے اللہ سکرات الموت کے وقت شدت پیاس سے محفوظ فرما، اللہ پاک محمد و آل محمد کا دیدار نصیب فرمانا، اللہ اس مشکل وقت میں شیطان مردود لعین سے محفوظ فرمانا، میرے اللہ نزع کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاق محمد و آل محمد کا دیدار اقدس نصیب فرمانا، اے اللہ نزع کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمانا، اے اللہ حالت سجدہ میں موت نصیب فرمانا، اے اللہ حالت تلاوت میں موت نصیب فرمانا، میرے اللہ ہمیں علم والی، عمل والی، صبر والی، شکر والی، علم توبہ والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں ہر معصیت سے، ہر گناہ سے، ہر فتنہ سے محفوظ اور معمور فرما، اللہ پاک محمد و آل محمد کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمانا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا میرے مالک و خالق تیری بارگاہ میں یہ گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے اللہ واجد شاہ جی جس منزل پہ رواں دواں ہیں، اللہ ان کے راہوں کو آسان فرما دے، میرے اللہ ان کے اپنی معرفت کے راستوں کو کھول دے، میرے اللہ انہیں قرآن کے علم سے مالا مال فرما دے، اللہ ان محمد و آل محمد کی نگاہ خیر میں لا دے، میرے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اللہ جناب ان کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا دے، میرے اللہ ان کو اپنی مخلوق کے لیے فائدہ مند بنا دے، میرے اللہ ان کو لوگوں کے لیے راحت والا بنا دے، میرے اللہ یہ تیرا راستہ بتانے والے بن جائیں، میرے اللہ ان پہ اپنے محبوب کا صدقہ کرم اور رحم فرما دے۔ نادی علی مظہر العجائب تجدہ لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ جل شانہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی یا علی
ادرکنی یا امام المشارق والمغارب ادرکنی فی سبیل اللہ ادرکنی یا ید اللہ ادرکنی یا وجہ اللہ ادرکنی یا عین اللہ ادرکنی یا اذن اللہ ادرکنی فی سبیل اللہ ادرکنی یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسما کا لنا اننی فی حیر ہم من غرکن خود چدیما ساحل لنا اشکا لنا اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیعداد کل معلوم لک سبحان ربک رب العزت عما یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین